کیوں نہ وہ کام کریں جو صحابہ کر گئے؟ صحابہ نے تو یہ بریلوی دیوبندی والا چکر ہمیں نہیں سکھایا. کسی صحابی کا بتائیں نا، کوئی صحابی دیوبندی تھا، کوئی صحابی بتاؤ کوئی پاپی تھا، کوئی صحابی بتاؤ جو اہل حدیث تھا، کوئی صحابی بتاؤ جو شیعہ تھا. صحابی سارے اسلام پر چلنے والے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے تمہارے عقلوں پر نہیں چلنے والے تھے، تمہاری سوچ پر. جو تم نے بنائی ہوئی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جن کتابوں کو پڑھاتے بھی ہو اور اس پر لوگوں کو چلاتے بھی ہو. جس کتاب کا رائٹر، جس کتاب کا لکھنے والا اتنا طاقتور ہے، سارے نبیوں کی کتابیں بدل گئی. موسیٰ نبی کو کتاب دی، حضرت عیسیٰ کو کتاب دی. ٹھیک ہے، بڑے بڑے نبیوں کو پہلے سپارے کے آخر پر بہت سارے نبیوں کو، صرف 4 انبیاء کو نہیں، بہت سارے انبیاء کو کتابیں جن کو آپ صحیفے کہتے ہیں تھی تو کتابیں بدل گیا، سارا کلام بدل گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو ملی گئی کمکل بیٹوں نے، کمکل اولاد نے، ان کی اولاد تو نہیں کی، آگے جو قوم چلی، اس بدبخت قوم نے کیا کیا؟ اس بدبخت قوم نے نبی کو بیٹا کہنا شروع کر دیا، اللہ کا نبی کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو کتاب بدل گئی، مضمون بدل گیا، عبارت بدل گئی، توجہ بدل گئی، نماز بدل گئی، یقین بدل گیا. کیونکہ سارے نبیوں کی تعلیم کا مرکز و محور مصطفیٰ کی ذات ہے. ہر زمانے میں جو نبی آیا، جس نبی نے جو تعلیم دی، اور جاتے وقت یہ کہتے گئے یاتی من بعدی، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. کہہ گئے نبیوں کو پتا تھا ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اور اتنی شانوں والا ہوگا کہ اللہ کہے گا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے سونے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں ساری کائنات کو نہ بناتا. اتنی شانوں والا ہوگا. اور جس کی اولاد کے لیے حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اولاد رسول کے ساتھ ہو کر من مات علی حب، اتنی محبت کرے، اتنی مودت کرے اہل بیت سے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. حضور فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ شہید گیا ہے. بولو سبحان اللہ. من مات علی حب آل محمد مات مقتولا. تو عقل والوں، شعور والوں، دامن مصطفیٰ کو پکڑنا ہے. حضور کا دامن میں نہیں کہتا پکڑو، نہ 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 میں نہیں کہتا، یہ کہتا یہ جس کو میں کھول کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر میرے سامنے کسی مسلک کی کتاب کھلی ہوتی تو لازمی بات ہے میں مسلک کی دکان ہی کھول کر بیٹھتا. میں تجارت کا بزنس ہی کر رہا ہوتا نا، تجارت کر رہا ہوتا. پر یہاں تجارت نہیں چلتی، اور یہاں جو تجارت چلتی ہے نا، وہ قرآن نے کہا کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ مہر لگا دیتا ہے، اس کو دین سے ہٹا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، وہ سن نہیں سکتا. اس کو دین کی بات بتاؤ وہ کہتے نہیں ایسی سچے ہیں، ٹھیک ہے. وعلی ابصارہم اندھا ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور قرآن کریم میں آیا
قرآن کہتا ہے اس تجارت میں اس کو نفع نہیں ہوا، اس تجارت میں اس کو نفع نہیں ہوا۔ آؤ میں بتاتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ حضور کا دامن پکڑ لو، حضور کا دست مبارک پکڑ لو۔ اب میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے اللہ سے پوچھو یا اللہ ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دین اسلام کی نصرت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، ہم دین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لے، میرے نبی کا ہاتھ پکڑ لے تو سیدھے راستے پہ چل جائے گا۔ تو بدبختی کہاں ہے، کم عقلی کہاں ہے، کس وجہ سے ہم صراط مستقیم سے ہٹے بیٹھے؟ وجہ یہ ہے ہمیں ویسا سمجھانے والا کوئی نہیں آیا جیسا صحابہ نے سمجھایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے کہتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں دو تحریراں میرے کو، ایک تحریر بھی اہل بیت کی سفارش کی اور دوسری بھی اہل بیت کی سفارش کی، اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں جب میں قبر میں اتارا جاؤں یہ دونوں تحریریں میرے کفن کے ساتھ دفنا دینا، میرے کفن کے ساتھ دفنا دینا۔ تعصب جتنا کر لو، غرور جتنا کر لو، انا کی جتنی مرضی ہے لمبی چلا کے مار لو، جتنی چلا کے مارتے ہو مار لو، آخر قبر جب اندھیرا کوٹھا آئے گا فرشتے آئیں گے سوال لے کر، فرشتے سوال لے کے آئیں گے۔ سوال تو بڑے آسان ہے، آج تو جواب دے سکتا ہے، مگر قبر میں وہی جواب دے گا کہ جس کا اندر مصطفیٰ کے ادب سے بھرا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، حدیث شریف کا ہے، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص بہت ہوا تھا گناہگار، لوگ اس کو اس کے غم میں بھی اس کے استغفار کی وجہ جو سفارش ہوتی ہے جس کو جنازہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے، وہ کہتے ہیں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، گناہگار ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا جو بعض اوقات آپ کو گناہگار لگے کیا پتا وہ اندر سے نیکوکار ہو۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کی نظر میں گناہگار ہے اس پروردگار کی بارگاہ میں کیا ہے یہ تو اس کو پتا۔ مثال لے لیں، ایک شخص روزانہ شراب کے اڈے پر جاتا، روزانہ زنا کے اڈے پر جاتا، وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفنانا نہیں دوبارہ سمجھا، انہوں نے کہا ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، سید زادے تھے، ان کو خواب میں اشارہ ہوا کہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا۔ جناب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے نا، تو آپ نے آ کر دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ کہنے لگے جی یہ بڑا گناہگار شخص تھا، روزانہ زنا کے اڈے پہ شراب خانے میں جاتا تھا، اس کا جنازہ تو کوئی مولوی نہیں پڑھا رہا، کوئی نمازی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مگر اس کی بیوی اہلیہ زار و قطار ہو رہی تھی۔ بستی کے لوگوں نے کہا کہ حسن بصری اس کی بیوی روتی ہے، کیا وجہ؟ حسن بصری نے پردے میں اس کو کہا کہ آؤ، وہ پردے میں آئی، حسن بصری نے پوچھا بتا
تو کیوں روتی ہے؟ تیرا خاوند تو زنا کے اڈے جاتا ہے، تیرا خاوند تو شراب نوشی کرتا ہے، شراب کے اڈے جاتا ہے۔ تو بیوی رو کر کہنے لگی اے حسن بصری، ان لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں؟ میرا خاوند روزانہ زنا کے اڈے جاتا تھا، پیسے عورتوں کو دے کے ان کو آزاد کراتا تھا، ان کو آزاد کرانے کے لیے جاتا تھا، اور شراب کے اڈے جاتا تھا، شراب کی بوتلیں خرید کر توڑ دیا کرتا تھا، بوتلیں خرید کر توڑ دیا۔ تو غور کرو آپ کی سوچ میں اور ایک مومن کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ مومن کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو مالک بن دینار نے جب جنازہ پڑھایا اور پڑھا کر آپ نے یہ دیکھا کہ پیچھے جنازہ پڑھنے والے صرف 4 بندے تھے جنہوں نے چرپائی اٹھائی، اور کوئی وہ بھی میت کو دفنا کر چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ایک درخت تھا، اس کے ساتھ پیٹ لگا کر یوں ہی آنکھیں نیچے کر کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے تھوڑا سا میں نے آنکھیں بند کی، مجھے نیند آ گئی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں سو گیا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک فرشتہ قبر کے باہر کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب میں دونوں کی کلام سن رہا ہوں۔ ایک فرشتے نے کہا دیکھ جا کے تلاشی کر، اس کے پاس کچھ ایسا عمل ہے کہ جو اس کو جنت میں لے جائے۔ فرشتہ اندر اترا، اس نے دیکھے ہاتھ بھی بھرے ہیں، اس نے دیکھے کیا نام ہے کان بھی گناہ سے بھرے، اس نے دیکھی زبان بھی گناہ سے بھری۔ یہ تینوں باتیں دیکھی تو وہ فرشتہ اندر سے کہنے لگا بس، باہر والے کو کہنے لگا بس لکھ دے، اس کو جہنمیوں میں لکھ دے، یہ جہنمی ہے، اس سے سوال کیا کرنا، سوال کرنا بھی فضول ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور اوپر والا فرشتہ کہہ رہا تھا نہیں، اللہ رب العالمین ہے اور رسول رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے اور رسول رحمت للعالمین ہے۔ اس کو کہا پارا دوبارہ میں خود دیکھتا ہوں کہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اوپر والا فرشتہ نیچے چلا گیا اور نیچے والا فرشتہ باہر آیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ فرشتہ اندر گیا نا، بار نے پوچھا بتا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے یہ دیکھا اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی یاد بسی ہے، اس کے دل میں نبی کی یاد بسی ہے، اللہ کا خوف ہے، نبی کا ذکر ہے۔ جس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور ذکر ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے من تاب قبل وقت اذا خرج الروح من الحکم، آخری وقت جب سانس نکل رہی ہو اس وقت بھی اگر بندہ توبہ کر دے تو اللہ توبہ قبول کر دیتا ہے، اللہ توبہ قبول کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ مان کرے جی میڈیاں نمازاں بڑیاں تیڑیاں زیادہ نہیں یا شیطان دیاں زیادہ نہیں، نمازیں کس کی زیادہ، تیری زیادہ ہے یا شیطان کی؟ تیرے سجدے زیادہ ہیں یا شیطان کے؟ تیرے رکوع زیادہ ہے یا شیطان کے؟ اللہ کہتا ہے نہ میں زر ویکھا نہ میں مال ویکھا، میں ویکھنا سونے دی حال ویکھا، نہ میں زر ویکھا نہ میں مال ویکھا، رب ویکھتا سونے دی حال ویکھا۔ نبی کی اولاد کربلا میں جو کٹی
کی قسم جیسے مصطفیٰ کی لڑائی کا نام، مصطفیٰ کی ٹکر کا نام، جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال اور 63 سال جو کفار کے ساتھ ٹکر لی، اس کا نام ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور یہی قول اور دنیا امام حسین کا ہے۔